بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلاسفہ نے زمان کو مقدار حرکت مانا، مقدار حرکت فلک۔ جی اب فلک کو متحرک ماننا پڑ گیا۔ جی فلک متحرک ہے تو بھائی اس کو حرکت کون دے رہا ہے؟ جی طبعاً، کسرن، ارادتاً، کاری ارادتاً، جی ٹھیک ہے نا؟ جی اب کئی مفروضے ان کو پھر قائم کرنا پڑے، جی ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو جدید سائنس ہے نا، اسی نے ان باتوں کو باطل کر دیا، جی ان کے جو تخمینے تھے، جی جی ٹھیک ہے؟ تو اب ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ فلک کو جو حرکت دینے والی قوت ہے وہ قوت جسمانیہ نہیں ہے، جی وہ مجردہ عن المادہ ہے۔ جی پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مجردہ عن المادہ ہے جی وہ پھر تحریکات جزیہ جی کا مسئلہ بنے گا، جی تو پھر کہا جی قوت قریبہ جو ہے وہ قوت جسمانیہ، وہ اگلی فصل میں بیان کریں گے۔ جی یہاں پر یہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ فلک کی جو قوت محرکہ ہے وہ مجردہ عن المادہ ہے، فلک کی قوت محرکہ، ٹھیک ہے؟ جی بھائی اس کی حرکت ہی ثابت نہیں ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہو، جی اس کی جو قوت محرکہ ہے وہ مجردہ عن المادہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ دعویٰ ان کا ظاہر ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی دلیل بھی جاڑیں گے، مانا کریں۔ فصل اس بات کے بیان میں قوت محرکہ فلک کے لیے واجب ہے کہ مادہ سے مجردہ ہو۔ دلیل یہ لأن القوة المحركة للفلك تقوى على أفعال غير متناهية ولا شيء من القوى الجسمانية تقوى على أفعال غير متناهية، ٹھیک ہے؟ القوة المحركة للفلك تقوى على أفعال غير متناهية ولا شيء من القوى الجسمانية تقوى على أفعال غير متناهية، تقوى على أفعال غير متناهية یہ حد اوسط ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ فالقوة المحركة للفلك ليست بقوة جسمانية، فالقوة المحركة للفلك ليست بقوة جسمانية، قوت جسمانیہ نہیں ہے، جسمانیہ نہیں ہے تو مجردہ ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ اسلوب ہے ان کا دلیل پیش کرنے کا۔ بات ہے عزت میں سورہ کے القوة المحركة للفلك تقوى على أفعال غير متناهية ولا شيء من القوى الجسمانية تقوى على أفعال غير متناهية، تقوى على أفعال غير متناهية حد اوسط ہے، یہ گر گئی ہے۔ نتیجہ نکلے گا فالقوة المحركة للفلك ليست بقوة جسمانية، لیست بقوت جسمانی، اور یہ مساوی ہے کس کے؟ کہ فالقوت المحرکۃ للفلک قوت مجردۃ، بات سمجھے؟ اس کے مساوی ہے، اتنی بات سمجھے؟ مانا کیونکہ قوت محرکہ فلک کے لیے طاقت رکھتی ہے، افعال غیر متناہیہ، اور کوئی چیز نہیں ہے قوہ جسمانیہ سے ایسے، تو محرک للفلک نہیں ہے قوت جسمانیہ، جب قوت جسمانیہ نہیں ہے تو قوت مجردہ ہے۔ اتنی بات ہے عزت میں۔ اب غور کریں اس کا جو صغرا ہے کہ القوة المحركة للفلك تقوى على أفعال غير متناهية، القوة المحركة للفلك تقوى على أفعال غير متناهية، یہ جو صغرا ہے یہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب فلک کی حرکت ازلی ابدی، تو پھر اس کے محرک کو افعال غیر متناہیہ کی طاقت اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ جب ابھی دوبارہ پیریڈ ختم ہوا کیا تو توجہ رکھیں کہ جب اس کی حرکات غیر متناہیہ
اس کے حرکات غیر متناہیہ، تو اس کی قوت محرکہ کو کس چیز کی ضرورت؟ افعال غیر متناہیہ کی، افعال غیر متناہیہ پر قدرت کی ضرورت ہے۔ بات سمجھے؟ اس کا صغرا کا بیان ہو چکا۔ اب بات ہے کبرا کی کہ لا شیء من القوى الجسمانیۃ تقوی علی افعال غیر متناہیہ، لا شیء من القوى الجسمانیۃ تقوی علی افعال غیر متناہیہ، قوا جسمانیہ میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو افعال غیر متناہیہ کی طاقت رکھتی ہے۔ سمجھے؟ کبرا نظریہ بھی، کبرا پہ بات ہوگی، صغرا پہ بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ کہا کہ انما قلنا ان القوۃ الجسمانیۃ لا تقوی علی تحریکات غیر متناہیہ۔ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ لأن كل قوة جسمانية فهي قابلة للتجزي وكل قوة قابلة للتجزي فإن الجزء منها يقوى على شيء والجملة تقوى على مجموع تلك الأشياء إلى آخری بات آگے چل رہی ہے، اختصار کے ساتھ سمجھو، غور کرو۔ كل قوة جسمانية قابلة للتجزي وكل قوة قابلة للتجزي لا تقوى على افعال غیر متناہیہ۔ كل قوة جسمانية قابلة للتجزي صغرى، كل قوة قابلة للتجزي لا تقوى على افعال غیر متناہیہ۔ اب قابلة للتجزي، قابلة للتجزي حد اوسط ہے، گر جائے گی، نتیجہ نکلے گا كل قوة جسمانية لا تقوى على افعال غیر متناہیہ، مدعا ثابت ہو۔ غور کرو، صغرا اور کبرا پر توجہ رکھو۔ صغرا کے دعویٰ کیا ہے؟ تمہارا دعویٰ یہ کہ ان القوۃ الجسمانیۃ لا تقوی علی تحریکات غیر متناہیہ، ان القوۃ الجسمانیۃ لا تقوی علی افعال غیر متناہیہ، یہ تمہارا دعویٰ ہے جو کبرا ہے پچھلے قیاس کا۔ قوت جسمانیہ افعال غیر متناہیہ کی طاقت نہیں رکھتی، یہ آپ کا دعویٰ ہو گیا۔ اس پہ دلیل کہ كل قوة جسمانية قابلة للتجزي صغرى وكل قوة قابلة للتجزي لا تقوى على افعال غیر متناہیہ، قابلة للتجزي قابلة للتجزي یہ اوسط ہے، گر گئی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ كل قوة جسمانية لا تقوى على افعال غیر متناہیہ، یہ مدعا ہے۔ بات سمجھے؟ اب جو سورہ کبرا ہے اس کی بات ہم پھر کرتے ہیں، مانا کریں۔ ہم نے کہا بے شک قوت جسمانیہ نہیں قدرت رکھتی تحریکات غیر متناہیہ کی، کیونکہ ہر قوت جسمانیہ قابل تجزی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر قوت جسمانیہ تقسیم ہو سکتی ہے، اور جو تقسیم ہو سکتی ہے وہ افعال غیر متناہیہ کی طاقت نہیں رکھتی، جو تقسیم ہو سکتی ہے وہ افعال غیر متناہیہ کی طاقت نہیں رکھتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تو قوت جسمانی افعال غیر متناہیہ کی طاقت نہیں رکھتی، مدعا ثابت ہے۔ اتنی بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب غور کریں، یہ دو قضیے اور آگے آپ کے سامنے، ان کا بیان ضروری ہے۔ کل قوت جسمانیۃ قابلۃ للتجزی، اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ جسم کی قوت قابل انقسام تو ہے۔ جب جسم قابل انقسام ہے، توجہ رکھیں، جسم قابل انقسام ہے تو اس کے ضمن میں جو قوت ہے وہ بھی قابل انقسام ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ جسم قابل انقسام ہے تو اس کے اندر جو قوت ساریہ ہے وہ بھی قابل انقسام ہے۔ اتنی بات سمجھی؟ تو جسم قابل انقسام، اس کے اندر پائی جانے والی قوت قابل انقسام، اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ اب کبرا پہ آ جائیں کہ کل قوت قابلۃ للتجزی لا تقوی علی افعال غیر متناہیہ، جو قوت تقسیم ہو سکے وہ افعال غیر متناہیہ کی طاقت نہیں رکھتی، جو قوت تقسیم ہو سکے وہ افعال غیر متناہیہ کی طاقت نہیں رکھتی۔ توجہ رکھیں، جو قوت تقسیم ہو سکے وہ افعال غیر متناہیہ کی طاقت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے؟ آپ غور کریے، جو قوت تقسیم ہو سکے افعال غیر متناہیہ کی طاقت نہیں رکھتی، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ آگے جو بیان ہو رہا ہے وہ اس کی دلیل بیان ہو رہی ہے، اس کا بیان کر رہے ہیں۔ توجہ رکھیں، جو قوت تقسیم ہو سکے وہ افعال غیر متناہیہ کی طاقت نہیں رکھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قوت تقسیم ہو سکے اس کا جز کچھ افعال کی طاقت رکھے گا اور کل ان کے مجموعے کی طاقت رکھے گا، ٹھیک ہے؟ جو جز ہے وہ بعض افعال کی طاقت رکھے گا، کل
ان کے یعنی اس کے 10 جز ہیں. جی ایک جز میں جو طاقت ہے، دوسرے میں جو ہے، تیسرے میں جو ہے، چوتھے میں ہے، 10 میں جو طاقت ہے. جی جی تو 10 میں جب جو طاقت ہے تو مجموع جو ہے اس پورے جو کل ہے وہ اس پورے مجموعے کی کے افعال کی طاقت رکھتا ہے. ایک جز 10 فعل کر سکتا ہے تو کل جو ہے وہ 100 فعل کر لے. جی جی یہ مطلب جی جی ہر وہ قوت جو قابل تجزی ہو جی اس کا جز جتنی طاقت رکھتا ہے، جتنے افعال کی، کل ان افعال کے مجموعے کی طاقت رکھتا جی 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 ہے. یہ بات واضح ہے. جی اب دیکھنا یہ کہ جز جو جز ہے وہ افعال متنیہ کی طاقت رکھتا ہے یا افعال غیر متنیہ کی. جی جی ذہن میں رکھیں اگر آپ کہیں افعال غیر متنیہ کی، افعال غیر متنیہ کی. تو یہ ظاہر البطلان ہے. جی کیوں؟ اس لیے کہ کل کی طاقت آپ نے اس سے زیادہ مانی ہے. جی جی کل کی طاقت آپ نے جز کی طاقت سے زیادہ مانی ہے. جب جز کی طاقت افعال غیر متنیہ کی ہے تو جز کی اس پر زیادتی کیسے ہو سکتی ہے؟ جی جی کیونکہ غیر متنیہ پر زیادتی ہو نہیں سکتی. غیر متنیہ پر زیادتی غیر متنیہ کی اتنا ہی اس سے لازم آتی ہے. غیر متنیہ کی متنیہ ہونا لازم آتا ہے. جی جی بات آپ سمجھے؟ جی تو لہٰذا ماننا پڑے گا کہ جز کی جو طاقت ہے وہ افعال غیر متنیہ کی نہیں ہے. جی جی جب افعال غیر متنیہ کی نہیں ہے، افعال متنیہ کی ہے. جی اب ایک جز کی طاقت افعال متنیہ کی، دوسری تیسری 10 اجزاء سب کی طاقت افعال متنیہ کی، متنیہ کو متنیہ کے ساتھ ملائیں تو متنیہ ہی بنتا ہے، غیر متنیہ تو نہیں بنتا. جی تو لہٰذا کل کی طاقت پر افعال متنیہ کی بنے گی، غیر متنیہ کی نہیں بن سکتی. جی سو ثابت ہوا کہ ہر وہ قوت جو قابل تجزی ہو اس کی جو طاقت ہے وہ افعال غیر متنیہ پر قادر نہیں ہوتی، اس کی طاقت افعال متنیہ پر ہوتی. جی جی بات آپ سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. پہلے دعویٰ یہ کیا کہ ان القوت المحرکۃ الفلک یجب ان تکون مجردۃ عن المادہ. یہ دعویٰ ہے. اس پہ دلیل کے لیے کہا القوت المحرکۃ للفلک تقویٰ علی افعال غیر متنیہ وکل ولا شیء من القوى الجسمانیۃ تقویٰ علی افعال غیر متنیہ. حد وسط گر گئی، نتیجہ نکل آیا. سورہ ہے القوت المحرکۃ الفلک تقویٰ علی افعال غیر متنیہ. اس کا بیان پہلے ہو چکا. کبرا کا بیان کیا. کبرا کہ لا شیء من القوى الجسمانیۃ تقویٰ علی افعال غیر متنیہ. اب اس کے بیان کے لیے کیا کہا؟ اس کے بیان کے لیے کہا کہ کل قوت جسمانیۃ قابلۃ للتجزی وکل قوت قابلۃ للتجزی لا تقویٰ علی افعال غیر متنیہ. ٹھیک ہے؟ تو قابلۃ للتجزی گر گیا، نتیجہ نکل آیا کہ کل قوت جسمانیۃ لا تقویٰ علی افعال غیر متنیہ. بات سمجھے؟ یہ ہمارا مدعا ثابت ہے. اب اس جو قیاس ہے، قیاس ثانی ہے، اس کا صورہ کیا تھا کہ کل قوت جسمانیۃ قابلۃ للتجزی. یہ واضح ہے، اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے. کبرا جو ہے، کبرا ہے کل قوت قابلۃ للتجزی لا تقویٰ علی افعال غیر متنیہ. اس کا بیان ہو رہا ہے، اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں. یہ کبرا نظریہ ہے، اس کا بیان کر رہے. بات پہ توجہ دیں. کل قوت قابلۃ للتجزی لا تقویٰ علی افعال غیر متنیہ. کیوں؟ غور کریں. ہر وہ قوت جو قابل تجزی ہو اس کا جز جتنی طاقت رکھے گا کل مجموعے کی طاقت رکھے گا. بات واضح ہے؟ جز جتنی طاقت رکھتا ہے کل مجموعے کی طاقت رکھے گا. سمجھے نا؟ اگر آپ کو نہیں کل اور جز کی طاقت برابر ہے تو جز اور کل کی تساوی لازم ہے کہ جو ظاہر البطلان ہے. سو ماننا پڑے گا جز اگر 10 حرکتیں کر سکتا ہے اور 10 اجزاء بنائے تو کل 100 حرکتیں کر لے گا. جز 10 فعل کر سکتا ہے تو کل 100 فعل کر لے گا. بات سمجھے ہو نہیں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ جز جتنے افعال کر سکتا ہے کل ان کے مجموعی افعال کر سکتا ہے. اب سوال ہے کہ جز کے افعال متناہی ہیں یا غیر متناہی؟ آپ کہیں جز کے افعال غیر متناہی ہیں تو کل کے افعال جز کے افعال سے زائد تھے تو زیادت بر غیر متناہی لازم آئے گی. ظاہر البطلان ہے. زیادت بر غیر متناہی باطل ہے. جی تو سو ماننا پڑے گا کہ جو جز ہے
اس کے افعال متناہی ہیں۔ جب جز کی طاقت افعال متناہیہ کی ہوئی، ہر جز کی طاقت افعال متناہیہ کی 10 اجزاء 20 اجزاء 100 اجزاء 1000 اجزاء ہر جز کی طاقت افعال متناہیہ کی، متناہی کو متناہی کے ساتھ ملاتے ہیں تو نتیجہ متناہی نکلتا ہے، غیر متناہی نہیں نکلتا۔ تو کل کی جو طاقت ہے وہ بھی افعال متناہیہ کی، غیر متناہی کی نہیں۔ بات سمجھے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور ہر قوت قابل تجزی ہے، جز اس سے طاقت رکھتا ہے کسی چیز پر، اور تمام طاقت رکھتا ہے دونوں اشیاء کے مجموعے پر، اس کے مجموعے پر۔ اگر آپ کہیں ایسا نہیں ہے، برابر ہے، کل اور جز کی طاقت برابر ہے، تو ورنہ ہوگا جز مساوی کل کے تاثیر میں یہ باطل ہے۔ جب ایسا ہے تو مجموع طاقت نہیں رکھے گا غیر متناہی کی، کیونکہ جز اس سے یا تو طاقت رکھے گا جملہ متناہیہ کی مبدا معین سے، یعنی کہیں سے وہ طاقت جو اس کے افعال جو صادر ہوں گے ابتدا تو ہوگی نا، تو مبدا معین سے افعال متناہیہ، مبدا معین سے افعال غیر متناہیہ، ٹھیک ہے، یا جملہ غیر متناہیہ ثانی باطل ہے، کیونکہ مجموع طاقت رکھتا ہے اس پر جو زائد ہے۔ تو اب مبدا دونوں کا ایک ہے، جز کا اور کل کا۔ اب یہ جز کی طاقت ہے غیر متناہی کی، کل کا اضافہ جانب غیر متناہی لازم آئے گا، غیر متناہی متصف النظام مترتب پر کے اضافہ، ٹھیک ہے، مانا کیونکہ مجموع طاقت رکھتا ہے وہ اس کے جو زائد ہے تو لازم آئے گی زیادتی غیر متناہی پر جو متصف النظام ہے۔ اصل میں یہ جملہ ان کو کہنے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ یہ کہتے ہیں غیر متناہی مترتب ہو تو اس پر اضافہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ باطل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جز طاقت رکھتا ہے جملہ متناہیہ پر، اور دوسرا جو اس کی مثل ہے تو مجموع نہ طاقت رکھے گا غیر متناہی پر، کیونکہ متناہی کا جوڑنا متناہی کے ساتھ نہیں واجب کرتا لا تناہی کو۔ تو ثابت ہوا کہ ہر وہ جو طاقت جس پر قدرت رکھتی ہے قوت جسمانیہ وہ متناہی ہے۔ بات سمجھے؟ یہ انہوں نے دعویٰ کیا اور اس پر دلیل پیش کی، ٹھیک ہے۔ غور کریے کہ یہ بات پہلے میں آپ کو کہہ چکا، جب ہمارے نزدیک فلک کا تحرک ہی ثابت نہیں ہے تو اب اس کے اندر قوت محرکہ جسمانیہ یا مجردہ وغیرہ وغیرہ یہ اس کے ثبوت اور اس کے دعوے کے کیا معنی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم یہ جو اس نے دلیل پیش کی ہے یہ دلیل اپنی جگہ پر کمزور ہے، ساری باتیں ان کی پچھلی مان بھی لیں تو جب بھی یہ دلیل کمزور ہے۔ سمجھے بات کو؟ غور کریں وہ کیسے۔ پہلی چیز القوت المحرکۃ للفلک تقوی علی افعال غیر متناہی، صغرا ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ تم نے کہا ماقبل میں ثابت ہم کر چکے تو ثابت نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور کبرا میں کیا کہا ولا شیء من القوى الجسمانیۃ تقوی علی افعال غیر متناہی۔ کبرا کی بات ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ القوت المحرکۃ للفلک لیست بقوت جسمانیۃ، القوت المحرکۃ للفلک لیست بقوت جسمانیۃ، یہ نتیجہ نکلے گا۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قوت مجردہ، اس سے اس کا جو مجردہ کی مخصوص جو ہے نا وہ کیفیت بیان کرتے ہیں، صورت بیان کرتے ہیں، سمجھے بات کو؟ لیست بجسمانیہ سے مجردہ ہونا لازم نہیں ہے، دعویٰ ہے مجردہ ہے، دلیل نے کہا جسمانیہ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا مجردہ ہونا لازم نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ دیکھو نا قدرت باری تعالیٰ، افعال باری تعالیٰ، وہاں تجرد کا دعویٰ نہیں کیا جاتا کیونکہ مجرد ہونا، مادی ہونا وغیرہ وغیرہ یہ مخلوق کی صفات ہیں، ذات باری عزہ اسمہ اس سے منزہ ہے۔ بات ہے ہی ذہن میں، جب ذات باری عزہ اسمہ اس سے منزہ ہے تو اب لیست بجسمانی سے مجردہ ہونا لازم نہیں ہے، وہ
قدرت خداوندی ہے. جی جی بات سمجھی؟ جی جی. وہ قدرت خداوندی ہے، اس کا اس خلائق سے تعلق ہی کوئی نہیں جی ہے. بات سمجھے جی نہیں؟ جی. پہلی بات ٹھیک ہے. جی. اس سے کیا کہا کہ بھئی دعویٰ ہے کہ مجردہ ہے. جی. ہم نے کہا دلیل کہہ رہی ہے لیست بجسمانیہ. جی. لیست بجسمانیہ سے مجردہ ہونا لازم نہیں ہے. جی جی. لیست بجسمانیہ سے مجردہ ہونا لازم نہیں ہے. تو تمہارا دعویٰ، تمہاری دلیل کیا ہے؟ تمہارے دعویٰ کی مثبت نہیں ہے. جی جی. ٹھیک ہے. جی جی. اب آ جاتے ہیں آگے جو اس نے کہا کہ لا شیء من القوى الجسمانیت، جی لا شیء من القوى الجسمانیت تقوی علی تحریکات غیر متناہیہ، اس کو ثابت کرنا چاہ رہا جی ہے. جی. اب غور کریں، ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا جو دلیل جی قوا جسمانیہ میں تم جاری کر رہے ہو وہ قوا مجردہ میں جاری ہو جاتی ہے. جی. بات سمجھے نہیں؟ جی تم نے کہا بھائی قوا جسمانی قابل انقسام ہے، ہم نے کہا قوا مجردہ بھی قابل انقسام. جی جی. تو جس طرح قوا جسمانیہ جی. افعال غیر متناہی کی طاقت نہیں رکھتی، قوا مجردہ بھی افعال غیر متناہی کی طاقت نہیں رکھتی. جی بات سمجھے جی نہیں؟ جی. یعنی قوا جسمانیہ کے لیے قوا جسمانیہ افعال غیر متناہی کی طاقت نہ رکھے، اس سے یہ کہاں ثابت ہوگا کہ قوا مجردہ میں طاقت ہے؟ جی قوا جسمانی قابل انقسام، قوا مجردہ قابل انقسام. جو دلیل قوا جسمانی میں جاری وہ قوا مجردہ میں جاری. جی جی. سمجھے بات؟ جی. تو جو خرابی قوت جسمانی ہونے کی صورت میں لازم، قوت مجردہ ہونے کی صورت میں لازم. جی جی. اتنی بات سمجھے؟ جی جی. ٹھیک ہو گیا. جی. یہ دوسرا اعتراض. جی. پھر اس نے کہا کہ ہر قوت جسمانی قابل تجزی ہے. جی. ہر قوت جسمانی قابل تجزی. قابل تجزی ہے. اب آپ غور کریں کہ ہم نے کہا یہ جو دعویٰ ہے، کیونکہ اس کو اس نے بدی کے کھاتے میں ڈال دی، اس میں دلیل کوئی نہیں پیش. جی جی. کل قوت جسمانی قابلۃ للتجزی، جی جو منقسم ہو سکتی ہے. جی جی. ہم کہتے ہیں کہ اس پر لا نسلم ذلک. جی اس نے کہا جسم قابل انقسام ہے، جی جی. جسم قابل انقسام ہے جی. تو قوت جسمانیہ اس کے اندر ساری ہے، وہ بھی قابل انقسام ہے. جی جی. بات سمجھے نہیں؟ جی. تو غور کریں کہ یہ اپنی جگہ پر دھوکہ ہے. جی. یہ آپ کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے 5 کلو وزن آپ اٹھا لیتے ہو. جی جی. ٹھیک ہے نا؟ 5 انگلیاں اس کے اندر، جی. آپ ان 5 انگلیوں سے 5 کلو وزن اٹھا لیتے ہو. جی جی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انگلی سے آپ 1 کلو وزن اٹھا جی سکتے ہو. جی. ایک انگلی کو الگ کرو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. جی. بات سمجھے نہیں؟ جی جی. تو مجموع میں طاقت ہے، جی. مجموع میں طاقت ہے. کل واحد میں انقسام کے لحاظ سے وہ طاقت نہیں ہے. جی جی. کل جو جسم ہے وہ قابل انقسام ہے، لیکن قوت قابل انقسام نہیں ہے. جی جی. قوت جسم منقسم ہوتا ہے، قوت باطل ہو جاتی ہے، جی. منقسم نہیں ہوتی. جی جی. بات سمجھے نہیں؟ جی. یہ تیسرا اعتراض ہے ہمارا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہر قوت جسمانیہ قابل انقسام ہے. جی. ہم نے کہا لا نسلم ذالک. جی. اس نے کہا جسم قابل انقسام تو قوت جسمانی قابل انقسام. ہم نے کہا جسم قابل انقسام ہو تو اس سے قوت جسمانیہ کا قابل انقسام ہونا لازم نہیں آتا، وہ بعض اوقات باطل ہو جاتی ہے. جی جی. جسم قابل انقسام ہو تو قوت جسمانیہ بعض اوقات باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم سلامت ہے تو وہ اس میں وہ طاقت ہے، جس کا انقسام ہوا وہ طاقت سرے سے باطل ہوگی. جی. اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. چلے ہم نے آپ کی بات مان لی کہ جسم قابل انقسام ہے اور اس کے ضمن میں قوت قابل انقسام ہے. جی جی. تو ہم پوچھتے ہیں کہ جسم کا انقسام حد تناہی تک ہے یا لامتناہی ہے؟ جی جی. جس نے کہا لامتناہی ہے. جب جسم کے ذریعے، جسم کے ضمن میں قوت کا انقسام ہے، جسم کی تقسیم الی ما لا نہایہ تو قوت کی تقسیم الی ما لا نہایہ. جی. جسم کے اجزاء غیر متناہی تو اس قوت کے اجزاء غیر متناہی. تو پھر جب اجزاء غیر متناہی ہے، ہر ایک جز کو فقط ایک فعل پر قادر مانو تو وہ افعال غیر متناہی پر طاقت آ جائے گی. جی. سمجھے نہیں؟ جی. جسم کے ضمن میں آپ حرکت کا انقسام، قوت کا انقسام کر رہے ہیں. جی. جسم کی تقسیم غیر متناہی حد تک، جی. جسم میں اجزاء لا تتجزا مانے کر تو متناہی ہے، جی. یا اجزاء لا تتجزا مانتے نہیں. جی. تو جب جسم کا انقسام حد غیر متناہی تک، تو پھر کیا
اس کے ضمن میں پائی جانے والی قوت، اس کا انقسام مد غیر مترئی تک، ہر ایک جز اگر ایک جو ہے وہ فعل پر قدرت رکھے تو لہٰذا وہ اجزاء غیر مترائی، تو قوا غیر مترائی، قوا غیر مترائی، تو پھر افعال غیر مترائی پر قدرت لازم آئے گی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چوتھا اعتراض ہوگا۔ تیسرا ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا بھائی یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ وہ قوت قابل انقسام ہے۔ اس نے کہا جسم قابل انقسام تو قوت کیسے قابل انقسام نہیں؟ ہم نے کہا جسم قابل انقسام ہو تو قوت کا قابل انقسام ہونا ضروری نہیں، وہ باطل ہو جاتی ہے۔ چلے ہم نے آپ کی بات مان لی، تو جسم کی جو تقسیم ہے وہ حد غیر مترائی تک، جسم کی تقسیم حد غیر مترائی تک ذہن میں رکھیں کہ اس کے ضمن میں پائی جانے والے جو قوت ہے اس کی تقسیم حد غیر مترائی تک۔ ہر جز ایک فعل پر بھی قادر ہو تو جب اس کے اجزاء لا مترائیہ تو وہ افعال بھی غیر لا مترائیہ۔ بات سمجھے نہیں؟ آگے چلیں۔ اس نے کہا کہ ہر قوت جو قابل تجزی ہے، ہر قوت جو قابل تجزی ہے وہ افعال غیر مترائیہ کی قدرت نہیں رکھتی۔ ہر قوت جو قابل تجزی ہے وہ افعال غیر مترائیہ کی قدرت نہیں رکھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جز میں جو طاقت ہے کل میں مجموعے پر طاقت ہے۔ ہم نے ساری بات مانی۔ پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جب انضمام المتناہی الی المتناہی لا یوجب اللاتناہیہ، ذہن میں رکھیں ہم کہتے ہیں بعض اوقات اجزاء میں کل واحد میں وہ خصلت موجود نہیں ہوتی جو مجموع میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک ایک بال کو دیکھیں بالکل کمزور ہے، رسی کی ایک ایک تانت کو دیکھیں انتہائی کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ ضعیف کو ضعیف کے ساتھ جوڑا جی تو ضعف سے ملے، موجب ضعف ہے، موجب قوت کیسے ہوگا؟ لیکن موجب قوت ہے۔ آپ بالوں کی رسی بنائیں تو پتہ چلا آپ اس کے ساتھ ٹرک باندھ کے کھینچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کے ساتھ ٹنوں وزنی چیز باندھ کے کھینچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کل بعض اوقات اس چیز کا موجب ہوتا ہے کہ اس کے اجزاء اس کی موجب نہیں ہوتے، تو لہٰذا یہ کلیہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ جب ایجاب جزئی اس کے مقابل موجود ہے تو آپ کی کلیت، بات کی کلیت ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ یہ مترائی کو مترائی کے ساتھ ملاؤ تو لاتناہی نہیں نکلتی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اجزاء میں وہ طاقت نہ ہو جو اس کے کل واحد میں وہ طاقت نہ ہو جو مجموع میں طاقت ہو، ہر جز قدر مترائی پر قادر ہو اور کل وہ قدر غیر مترائی پر قادر ہو۔ ہم حد جواز کی بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ بعض اوقات کل اس چیز کی طاقت رکھتا ہے کہ ہر جز میں وہ طاقت نہیں ہوتی۔ سمجھے بات کو؟ تو اب ایک بال میں جو طاقت ہے، دوسری بال میں جو طاقت ہے، تیسری بال میں جو طاقت ہے، وہ کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ آپ ان کو کھینچتے ہیں، کھینچنے سے پہلے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کل کو دیکھیں تو اس کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ منو ٹنوں وزن جو ہے نا وہ کھینچنے کے کام آتا ہے۔ بات سمجھے؟ اب جو خبر متواتر ہے موجب یقین ہے، حالانکہ خبر واحد وہ خبر متواتر کے اخبار احاد کا مجموعہ ہے، اخبار احاد میں سے کوئی بھی موجب یقین نہیں ہے، تو زن کو زن کے ساتھ ملا رہے ہیں، موجب یقین ہے۔ زن جمع زن ہونا چاہیے، لیکن یا زن جمع زن یقین کا موجب ہے۔ بات سمجھے؟ لہٰذا ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ کل میں وہ طاقت نہیں ہو سکتی، یعنی کل میں وہی طاقت ہوگی جو اس کے اجزاء میں سے کل واحد میں ہوگی۔ بات یہ ضروری نہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کل کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے جو اجزاء کے اندر نہیں ہوتی۔ سمجھے بات؟ کئی اعتراضات ہمارے، باقی ان اعتراضات کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ فلک کی حرکت ثابت ہے۔